ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم؟ یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں. ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے, اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب, اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی, یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں, یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں, یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے, ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی, سب سے اہم جو بات کی, وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے, اپنے الفاظ سے, اپنے احکام سے ان کے بڑے امتحان لیے گئے, اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا, پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا, تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو, تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو. وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے, تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر, یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. یعنی 9واں تو کر چکے, 8واں بھی کر چکے, 7واں, اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ, ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. مِّنَ الْخَوْفِ بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی, نقص آئے گا. والانفس, تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے, کچھ لوگ مارے جائیں گے, کچھ لوگ مرض میں ہوں گے, کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے, ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں, اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے؟ چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو, اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے, کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام. تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا, 4 اس طرف 4 اس طرف, بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے, درمیانی حصہ. یہ سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف, جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ